بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دستور ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج سے تقریباً 250 سال پہلے پنجاب میں ایک سکھ حکومت قائم رہ چکی ہے جس کا دارالحکومت لاہور تھا۔ اس حکومت میں بھارتی اور پاکستانی پنجاب کے تمام علاقے شامل تھے۔ اس ریاست کا سربراہ مہاراجہ رنجیت سنگھ ہوا کرتا تھا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ خوبصورت عورتوں کا رسیا تو شروع سے ہی تھا، لیکن سن 1799 میں لاہور فتح کرنے کے بعد اس کا یہ شوق کچھ زیادہ ہی دوبالا ہو گیا اور اس نے اپنا بہت سا وقت خوبصورت عورتوں کی صحبت میں گزارنا شروع کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود اس کی گرفت کبھی اپنی حکومت پر ڈھیلی نہ پڑی اور اس نے بڑی کامیابی کے ساتھ پنجاب پر تقریباً 40 سال تک حکومت کی۔ ناظرین، ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی نیچے دیے گئے لال بٹن پر کلک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، مہاراجہ رنجیت سنگھ کو گھوڑوں سے بہت پیار تھا۔ اس کے شاہی استبل میں اعلیٰ نسل کے 1000 سے بھی زائد گھوڑے موجود تھے۔ گھوڑوں کو لے کر اس کے جنون کا یہ عالم تھا کہ اس نے صرف ایک گھوڑا حاصل کرنے کی غرض سے افغانستان سے ایک خونریز جنگ مول لے لی تھی، جس میں اس کے تقریباً 5000 بہترین سپاہی مارے گئے تھے۔ وہ ایسے ہی شدید جذبات ان عورتوں کے لیے بھی رکھتا تھا جن سے اسے محبت ہو جاتی۔ ان گھوڑوں کے علاوہ ایک عورت بھی ایسی تھی جس کے لیے مہاراجہ رنجیت سنگھ کو بہت بڑی قیمت چکانا پڑی۔ ایک مرتبہ رنجیت سنگھ اپنے لڑکپن کے دور میں یاترا کے لیے مکھن پور گاؤں سے گزر رہا تھا تو اسے حسن کی ایک دیوی مورا کا دیدار ہوا اور وہ اس حسن و جمال کے پیکر پر مر مٹا۔ یہ لڑکی اپنی خوبصورتی، قد کاٹ، رنگ اور ناک نقشے میں بے مثال تھی۔ خوبصورت عورتوں کی رنجیت سنگھ کے دربار میں کوئی کمی نہیں تھی، مگر رنجیت سنگھ جس چیز پر فدا ہوا وہ اس کی ذہانت تھی۔ مورا مکھن پور سے لاہور رنجیت سنگھ سے ملنے آیا کرتی تھی، جس کے لیے اسے ہنسالی کی نہر عبور کرنا ہوتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ نہر عبور کرتے ہوئے مورا کی ایک جوتی نہر میں بہہ گئی، اس لیے اسے ننگے پیر ہی رنجیت سنگھ سے ملنے آنا پڑا۔ جب رنجیت سنگھ کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے فوراً نہر پر پل تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ ناظرین، مگر تاریخ میں اس پل کا نام کنجری پل کے نام سے موسوم ہوا، جسے انڈیا کی حکومت نے بعد میں مورا پل کے نام سے تبدیل کر دیا۔ اس محبت کی شدت جب عروج پر پہنچی تو رنجیت سنگھ نے مورا سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ رنجیت سنگھ ایک بڑی ریاست کا فرمانروا تھا، جبکہ مورا ناچنے گانے والی ایک طوائف تھی۔ سب سے پہلے تو مورا کے خاندان والوں نے ہی اس شادی سے انکار کر دیا، مگر رنجیت سنگھ نے ان کی تمام شرائط پوری کرتے ہوئے ان کے دل جیت لیے۔ یوں تو مہاراجہ رنجیت سنگھ ریاست کا مہاراجہ تھا، لیکن یہ ریاست اور رنجیت سنگھ ایک تخت کی پنچایت کے زیر اثر تھے۔ ویسے تو رنجیت سنگھ نے اپنی عاشقانہ طبیعت کی وجہ سے اپنے دشمنوں کی بیٹی کو بھی اپنے محل میں داخل کر رکھا تھا، تو دوسری جانب پنجاب کے سب سے طاقتور سردار کی بیٹی بھی اس کے نکاح میں تھی۔ وہیں اس کے کتے پالنے والے ملازم کی بیٹی بھی اس کے مستقبل کے وارث کی ماں بننے والی تھی۔ لیکن اکال تخت کی پنچایت کو رنجیت سنگھ اور مورا کی شادی پر سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ مورا ایک طوائف ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ پردہ تو دور سر پر دوپٹہ لینا بھی ضروری نہیں سمجھتی تھی۔ لیکن رنجیت سنگھ اس پنچایت کے آگے ڈٹ گیا کہ مورا اس کی محبوب بیوی ہے اور وہ اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑے گا، چاہے اس کا انجام جو بھی ہو۔ اس پنچایت نے رنجیت سنگھ کو سرعام کوڑوں کی سزا سنائی، لیکن مجمع کے دباؤ پر صرف ایک ہی کوڑا لگا کر چھوڑ دیا گیا۔ شادی کے بعد مورا مکھن پور سے لاہور منتقل ہو گئی۔ رنجیت سنگھ نے اس کی رہائش کے لیے ایک حویلی بنوا کر دی، جس سے متصل مورا نے ایک مسجد بھی تعمیر کروائی، جو کہ آج بھی قائم ہے اور مورا والی مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ مورا کی محبت میں رنجیت سنگھ نے مورا کے نام پر ایک سکہ بھی جاری کیا، جو کہ دنیا کی تاریخ کا پہلا سکہ ہے جو ایک طوائف کے نام پر جاری ہوا۔ مورا رنجیت سنگھ کے ساتھ اس کے ہاتھی پر بیٹھ کر اپنے علاقوں کے دورے کیا کرتی تھی۔ رنجیت سنگھ کی دوسری بیگمات مہاراجہ اور مورا کے تعلقات پر اتنا کرتی کہ مہاراجہ کی ایک بیوی نے تو دل برداشتہ ہو کر خودکشی تک کر لی۔ ریاست کی اشرافیہ، عمرہ اور وہ لوگ جو مہاراجہ سے اپنا کسی کام نکلوانے کے خواہاں ہوتے تو مہاراجہ کے بجائے مورا سے رابطہ کرتے، یہاں تک کہ انگریز عہدیدار بھی مورا کے پاس اپنے کاموں کی فہرست لانے لگے۔ ناظرین، ایک دور ایسا بھی آیا کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا صرف نام تھا اور پنجاب پر اصل حکومت مورا کی تھی۔ مورا نے پنجاب میں عربی اور فارسی کی تعلیم کے لیے ایک ادارہ بنوایا
اس ادارے کی تعمیر سے قبل ہندوستانی طالب علموں کو ایران کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ مورا نے غریب پروری اور رفع عامہ کے لاتعداد کام سر انجام دیے۔ اس کے دروازے غریبوں اور مساکین کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے، اس لیے لوگوں نے مورا کو مورا سرکار کا لقب دیا۔ مورا کے مرنے کے بعد رنجیت سنگھ نے جگنو نامی ایک عورت سے تعلقات قائم کیے۔ جگنو خوبصورتی میں تو مورا کی ہم پلہ تھی، لیکن ذہانت میں مورا کی برابری کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ رنجیت سنگھ جلد ہی اس سے اکتا گیا۔ رنجیت سنگھ کے محل میں اس کی لاتعداد بیویاں اور اس کی کنیزیں موجود تھیں، مگر وہ ہر جگہ مورا کو تلاش کرتا۔ یہ تلاش اسے امرتسر کی ایک عورت گل بیگم تک لے گئی۔ لاہور میوزیم سے متصل باغ گل بیگم اسی عورت کے نام سے منسوب ہے۔ یہ عورت بھی حسن میں اپنی مثال آپ تھی، اور دوسرا غرور میں اس کا ثانی کوئی نہیں تھا۔ ناظرین، اس نے مہاراجہ کے آگے یہ شرط رکھی کہ جب تک مہاراجہ امرتسر سے لاہور ننگے پاؤں اسے لینے نہیں آئے گا وہ اسے چھو بھی نہیں سکتا۔ رنجیت سنگھ جو کہ ایک حسن پرست راجہ تھا، بلا آخر مجبور ہو کر اسے لینے ننگے پیر امرتسر گیا۔ رنجیت سنگھ نے گل بیگم کو تو حاصل کر لیا، مگر مورا کی تلاش کبھی ختم نہ ہوئی۔ وہ مورا جو کہنے کو تو صرف ایک طوائف تھی، لیکن رنجیت سنگھ کے دور میں اس کا درجہ کسی رحم دل بادشاہ سے کم نہیں تھا، اور آج بھی اپنے رحم دلانہ سلوک اور اچھے کاموں کی وجہ سے یاد کی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔